واقعات صحابہ میں سے ہے ایک عورت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے لیے بے قرار ہونا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہیں، یہ معلومات لینے کے لیے قرار نہیں آ رہا تھا۔ احد کی لڑائی میں مسلمانوں کو اذیت بھی بہت پہنچی اور شہید بھی بہت ہوئے۔ مدینہ طیبہ میں یہ وحشت اثر خبر پہنچی تو عورتیں پریشان ہو کر حالات کی معلومات کے لیے گھر سے نکلیں۔ ایک انصاری عورت نے مجمع کو دیکھا تو بے تابانہ پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اس مجمع میں سے کسی نے کہا کہ تمہارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھی اور پھر بے قراری سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کی۔ اتنے میں کسی نے آواز دی کہ تیرے خاوند کا بھی انتقال ہو گیا۔ کسی نے بولا تیرا بیٹا فوت ہو گیا۔ کسی نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا، مگر انہوں نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ لوگوں نے جواب دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے تشریف فرما ہیں۔ اس سے بھی اطمینان نہ ہوا، دل مطمئن نہیں ہوا۔ کہنے لگی مجھے بتاؤ تو صحیح اللہ کے نبی ہیں کہاں؟ لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ وہ فلاں جو مجمع ہے جمگھٹا، وہاں تشریف فرما ہیں۔ یہ دوڑی ہوئی گئیں اور اپنی آنکھوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کی زیارت ہو جانے کے بعد ہر مصیبت ہلکی اور معمولی لگ رہی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کپڑا پکڑ کر کے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، جب آپ زندہ اور سلامت ہیں تو مجھے کسی کی ہلاکت کی، شہادت کی، وفات کی کوئی پرواہ نہیں۔ فائدہ، اس قسم کے متعدد کئی سارے واقعات، قصے اس موقع پر پیش آئے۔ اسی وجہ سے مؤرخین نے، تاریخ لکھنے والوں نے ناموں میں اختلاف کیا ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات کئی ساری عورتوں کو پیش آئے۔ آپ اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی ایمانی محبت کہ اس کو بتایا جا رہا ہے تیرا باپ فوت ہو گیا، شوہر فوت ہو گیا، بھائی فوت ہو گیا، بیٹا فوت ہو گیا، سارے شہید ہو گئے۔ شہید ہونے کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ صرف اس کی جان نکل گئی۔ شہید ہونے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا ہاتھ کٹا ہوگا، اس کا پاؤں کٹ گیا ہوگا، اس کو کوئی تیر لگا ہوگا، کوئی تلوار لگی ہوگی، کوئی چوٹیں لگی ہوں گی، گردن کٹی ہوگی، اتنے زخمی ہوئے۔ تیرے باپ کے ساتھ یہ ہو گیا، تیرے بھائی کے ساتھ یہ ہو گیا، دکھ تو ہوتا ہے۔ کہتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن مجھے بتاؤ تو صحیح میرے استاد کیسے ہیں؟ اللہ اکبر۔ بتاؤ تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ یہ ہے بھائی ایمان۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی محنت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہم سب کو، آج کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ یہ غیرت نصیب فرمائے کہ اسلام کی خاطر، پیغمبر کریم کے ختم نبوت کی خاطر، دین کی خاطر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پیغمبر کریم کے دین کی خاطر قربان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل قرآن میں سے ہے حدیث خاتمہ۔ پہلا یہ کہ اگر آپ کسی طبیب کے ساتھ وابستگی چاہتے ہو تو سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ ہمارا فیملی ڈاکٹر ہو نا، کہتے ہیں لوگ یہ تو ہمارا فیملی ڈاکٹر ہے، جب بھی فون کرو نا تو گھر میں آ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے تو سب سے بڑا ڈاکٹر، سب سے بڑی طبیب اور آپ کے لیے شفا کا ذریعہ سورہ فاتحہ ہے۔ آپ یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، گھر میں بیماری ہو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے دم کرو یا پانی پر پڑھ کر کے اس کو پلا دو، یہ بہت بڑا شفا کا ذریعہ اور بہت بڑا ڈاکٹر ہے۔ دوسرا، اگر آپ کی بے نہایت غرضیں پوری نہیں ہوتی
تو کیوں روزانہ سورہ یاسین کی تلاوت آپ نہیں کرتے؟ سبحان اللہ۔ آپ کی غرض، یہ خواہش، یہ ضرورت، غرض مانا جو مقصد ہو، ضرورت ہو، وہ پوری نہیں ہو رہی۔ یار کافی دنوں سے میں پریشان ہوں لیکن روزی کا معاملہ حل نہیں ہو رہا، کافی دنوں سے میرے لیے یہ مشکلات ہے لیکن آسانی نہیں ہو رہی، تو کسی اور کے در پر کیا جاتے ہو؟ آپ کے گھر میں قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، 5 رکوع کی صورت ہے سورہ یاسین، پڑھ لو تو جتنے آپ کے غرض ہوں گے نا، جتنے سارے، بے نہایت، حد ہی نہیں ہے، حد سے زیادہ پڑھو پابندی سے، توجہ سے، تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے معاملات حل فرما دیں گے۔ تیسرا، اگر آپ کو پیسے کی محبت ایسی ہے کہ اس کے بغیر آپ کسی کے بھی نہیں، تو کیوں روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت نہیں کرتے؟ پیسہ چاہیے، غریب ہوں، ضرورتیں زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، انتظام نہیں ہو رہا، مہنگائی زیادہ ہے، خرچہ پورا نہیں ہو رہا، تو لوگوں سے شکایت کرنے سے پہلے تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی تو آؤ۔ سورہ واقعہ 3 رکوع کی ہے، پڑھ لو۔ کئی مرتبہ یہی احادیث مبارکہ سامنے گزری ہے، سورہ واقعہ پڑھو، انشاءاللہ روزی کی تنگی کی ختم ہونے کی گارنٹی۔ چوتھا، اگر آپ کو عذاب قبر کا خوف دامنگیر ہے اور آپ اس کو متحمل نہیں، تو اس کے لیے بھی کلام پاک میں نجات ہے، یعنی سورہ ملک پڑھا کریں۔ اگر آپ ڈرتے ہو اور گھر کے اندر اگر بجلی چلی جاتی ہے، اندھیرے کے اندر مجھے سانپ ہوتا ہے، کوئی چوہا نہ آ جائے، کوئی بلی نہ آ جائے، کوئی یہ نقصان نہ کر دے، یہ نقصان نہ کر دے، یا پھر کسی دشمن کا خطرہ ہے، یا پھر جنگلات کے اندر گھر ہے، کسی سانپ کا خطرہ ہے، بچھو کا خطرہ ہے، درندوں کا خطرہ ہے، اگر کوئی بھی خطرہ ہے دنیا کے خطرے سے ہی اگر آپ بھاگتے ہو اور ڈرتے ہو، تو قبر کا خطرہ تو بڑا خطرناک ہے، اسی کا تو زیادہ خوف ہونا چاہیے۔ اگر آپ کو قبر کا خوف ہے نہ، پتہ نہیں وہاں کیا ہوگا، امی بھی چھوڑ کر چلی جائے گی، ابو بھی، بیوی بچے بھی، کوئی ساتھ نہیں ہوگا، وہاں اگر کوئی سانپ آ گیا تو کون بچائے گا؟ اگر یہ آپ کو خوف لگا ہے نا، تو آسان چیز یہ ہے کہ سورہ ملک 2 رکوع کی ہے، آپ تلاوت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دیں گے۔ اب اپنے دنیا کے گھر کو اس طرح کے دشمنوں سے، خطرے والی چیزوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، کتوں سے، یا ان چیزوں سے، جانوروں سے بچانے کے لیے کتنا خرچہ کرتے ہو۔ دیوار بڑی ہونی چاہیے، دروازہ مضبوط ہونا چاہیے، کنڈا صحیح لگانا چاہیے، کوئی اندر نہ آ جائے، یہ نہ ہو جائے۔ تو دنیا کے خطرات سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کتنا پریشانی میں ڈالتے ہو، تو قبر کے خطرات سے بچانے کے لیے کیوں نہیں کوشش کرتے؟ اور وہاں کا کوئی ابھی دنیا میں اگر کر دیں تو مشکل بھی نہیں ہے، اگر دنیا کے اندر لاپرواہی کی تو پھر آگے جو سزا ہے نا، وہاں جو خطرہ آ گیا نا، پھر اس سے بچنا مشکل ہے، اس سے بچنا پھر بڑا خطرناک ہوگا۔ 5واں، اگر آپ کو کوئی دائمی مشغلہ درکار ہے جس میں آپ کے مبارک وقت ہمیشہ مصروف رہیں، تو قرآن پاک سے پڑھ کر کے بڑھ کر اور کیا چیز ملے گی؟ یار بیٹھا ہوا تھا، پریشان تھا، ٹینشن تھا، بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، کوئی بندہ بھی نہیں تھا جس کے ساتھ دل بہلاتا، گپ شپ لگاتا، ارے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا قرآن نہیں ہے تیرے پاس؟ قرآن پاک پڑھا ہوا، وضو کر کے آپ قرآن پاک کو ہاتھ لگاؤ، سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ فیس بکوں کے اندر اور ان بیماریوں کے اندر وہی پڑے ہوتے ہیں جن کا دل ایسا کالا ہو جاتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے کہ اس کو قرآن پاک پڑھنے کی طرف مزہ نہیں آتا، ان کی قرآن پاک کے ساتھ دوستی ہے ہی نہیں، تعلق ہے ہی نہیں۔ مزہ وہاں آتا ہے جہاں دوستی ہو نا، اس نے دوستی رکھی ہی اسی فیس بک کے ساتھ ہے، تو پھر قرآن میں کہاں مزہ آئے گا؟ اس وجہ سے اگر مشغلہ چاہتے ہو کہ میں مصروف رہوں اور وحشت نہ ہو، پریشانی نہ ہو، آسان علاج ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرو۔ اور 6 نمبر پر یہ
کہ مگر ایسا نہ ہو کہ یہ دولت حاصل ہونے کے بعد چھن جائے، کہ سلطنت ہاتھ آنے کے بعد پھر ہاتھ سے نکل جائے، زیادہ حسرت اور خسران کا سبب ہو، اور کوئی حرکت ایسی بھی نہ کر جائے کہ نیکی برباد ہو جائے۔ تو ان سب صورتوں کا علاج یہ ہے کہ اپنی توجہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رکھیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں ان کے اگر چھن جانے کا خطرہ ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، یار آج تو روزی صحیح ہے لیکن اگر کل پتہ نہیں اگر چھن گئی تو پھر کیا ہوگا۔ ارے بابا، جو اللہ آپ کو آج روزی دے رہا ہے کل نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین جو زندہ ہیں، حی اور قیوم ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، ابھی اسی کے اندر آپ کو یقین اعتماد نہیں ہے، اپنی دکان پر اعتماد ہے۔ اس وجہ سے اعتماد اللہ کی ذات پر رکھو، روزی دینے والے اللہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسلمانوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ حضرت فضائل نماز میں سے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثه قال لما فتحنا خیبر اخرجوا غنائمهم من المتاع والصبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء رجل فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله احد من اهل الوادي قال ويحك وما ربحت قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت 300 أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئك بخير رجل ربح قال ما هو يا رسول الله قال ركعتين بعد الصلاة۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا جس میں متفرق سامان تھا، قیدی تھے، خرید و فروخت شروع ہو گئی، جس کے بعد جو سامان تھا وہ بیچنے لگا، اس کی ملکیت ہے۔ جیسے قلعہ فتح ہو گیا، مال غنیمت ملی، پیغمبر کریم نے حقداروں کو حق دے دیا، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہے۔ ابھی ہر ایک کی مرضی، اپنے گھر لے جائے تو بھی ٹھیک ہے، بیچ دے تو بھی ٹھیک ہے، اس کی مرضی ہے۔ تو انہوں نے خرید و فروخت شروع کر دی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا اور دوسری زائد چیزیں بیچنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کیا کہ اللہ کے رسول، مجھے آج کی اس واپار میں، تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کتنا مال کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں سامان خریدتا رہا، بیچتا رہا، جس میں سے 300 اوقیہ چاندی نفع میں مجھے بچ گئی، 300 اوقیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں جو اس سے بھی زیادہ نفع دار ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور ضرور بتائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل، فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، یہ اتنے سارے یعنی 300 اوقیہ چاندی، اس سے بھی زیادہ نفع والی چیز ہے، فائدہ۔ 1 اوقیہ 40 درہم کے برابر ہوتا ہے، 1 اوقیہ 40 درہم۔ آج کل کے اعتبار سے 40 درہم کی قیمت کم از کم 28,000 روپے بنتی ہے، صرف 40 درہم کی کم از کم۔ اور 300 درہموں کا پھر کتنا بڑا خزانہ ہو گیا۔ ایک ہی سفر کے گئے، جہاد کے لیے تھے، اور جہاد کے دوران یہ نعمت مل گئی، غنیمت، پھر اسی کو جب بیچنا شروع کیا، اسی اصل مال غنیمت کی قیمت الگ ہے، لیکن جو نفع ملا ہے وہ نفع بھی 300 یہ اوقیہ بن گیا۔ تو اس حساب سے 3,000 روپیہ ہو گیا، 3,000 درہم، جس کے مقابلے میں 2 جہان کے بادشاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہوا؟ حقیقی نفع تو وہ ہے جو ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے، اور وہ ہے
2 رکعت نماز پڑھنا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھنا۔ اب اس حدیث مبارکہ کے اندر واضح طور پر تو کہیں نہیں لکھا کہ کون سی نماز کے بعد، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ظہر یا مغرب یا عشاء، کیونکہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد تو کوئی نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ظہر کے بعد اگر 2 رکعت نفل پڑھ لی، یہی جو 2 سنت کے بعد پڑھتے ہیں، یا مغرب کے بعد بھی جو 2 سنت کے بعد پڑھتے ہیں 2 نفل، یہ اسی طرح سے عشاء کے بعد 2 سنت کے بعد یا 3 وتر کے بعد جو 2 نفل پڑھ لیے تو انشاءاللہ وہ بھی اتنے سارے ثواب کا حقدار بن سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ فضائل ذکر میں سے ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر سارے آسمان و زمین اور جو لوگ ان کے درمیان ہیں وہ سب، اور جو چیزیں ان کے درمیان ہیں وہ سب کچھ، اور جو کچھ ان کے نیچے وغیرہ ہیں، سب کا سب ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے کے اندر لا الہ الا اللہ کا اقرار رکھا جائے تو یہی اقرار زیادہ بھاری ہوگا۔ تو پڑھنے کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں، اللہ کی مہربانی دیکھیں۔ اللہ رب العالمین نے سب سے بڑی بھاری چیز کیا بنائی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے بھاری چیز، زمین سے بھی بھاری، آسمان سے بھی بھاری، اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہیں انسانوں سے بھی بھاری۔ اگر یہاں صرف یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں مسجد کے اندر، قباء کے اندر، ان سب کی ملکیت اگر اکٹھی کی جائے تو بھی اربوں روپے بن جائے گی، کروڑوں نہیں، اربوں روپے بن جائے گی۔ ہر ایک کے گھر کی قیمت لگاؤ اور ان کا جو کچھ مال وغیرہ جو کاروبار ہے سب کا لگاؤ تو یہ بھی تھوڑا پیسہ نہیں ہے۔ تو پوری دنیا کے لوگوں کا پیسہ جمع کرو، سونا چاندی خزانے ہر چیز جمع کرو، لیکن اس کے باوجود اس کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اتنی قیمت نہیں ہے جتنی لا الہ الا اللہ کی قیمت ہے۔ لا الہ الا اللہ کی اتنی بڑی قیمت ہے، لیکن لا الہ الا اللہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا آسان کر دیا، اتنا آسان کر دیا کہ کوئی اس کے اندر نقطہ نہیں ہے، کوئی ایک بھی نقطہ نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ پڑھنے کے اندر ہونٹ ملانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہونٹ نہیں ملتا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جہاں ہونٹ پڑے ہیں وہیں پڑے ہیں، صرف پڑھتے رہو۔ اور زبان کے اوپر بھی کوئی زیادہ بھاری نہیں ہوتا کہ آگے کرو پیچھے کرو، موٹا نکالو اور پتلا نکالو، نہیں، اتنا آسان کیا ہے۔ کیوں؟ کبھی آدمی بیمار ہوتا ہے، ہمت نہیں ہوتی اور بات کرنا بھی مشکل ہو جاتی ہے، تو وہ بندہ بھی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اسی جگہ پر زبان صرف نیچے اوپر چل رہی، آگے پیچھے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اللہ رب العالمین نے پوری دنیا کے خزانوں سے بڑھ کر قیمتی چیز جو عطا کی وہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اس کو پڑھنا کتنا آسان کر دیا۔ ابھی 3-4 دن پہلے ایک اسپتال میں جانا ہوا، بیچارہ دوست ہے، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ اس کو شفا نصیب فرمائے۔ تو اس کا آپریشن ہوا ہے دماغ کا، یہاں سے پتہ نہیں ڈرل مشین کے ذریعے سے دل تک لے آئے ہیں، پھر 17 لاکھ روپے کی بیٹری اسی کے دل میں لگائی ہے۔ تو وہ بول رہے تھے کم از کم 36 یا 48 گھنٹے ہو گئے ہیں یہ بات ہی نہیں کر رہا۔ میں بھی اس کے پاس گیا، تھوڑا دم وغیرہ درود پڑھا، تو میں نے اس کو بولا کہ ویسے بات کر رہے ہیں، وہ توجہ ہی نہیں، سن ہی نہیں رہا، لیکن جب میں نے اس کو بولا کہ بھائی پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا، جس سے میں نے بولا اسی ٹائم پر اس نے شروع کر دیا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور ہم اس کے ساتھ پھر الحمدللہ بات کرنا شروع کی، اور جو بھی جملہ بولے تو وہ صحیح سمجھ میں نہیں آ رہا، لا الہ الا اللہ صحیح سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنا آسان کر دیا، دونوں یعنی جہان کے خزانوں میں سے سب سے بڑا خزانہ، اور اس کو اتنا آسان کر دیا، اور انسان پھر بھی کتنا بے وفا ہے، ظالم۔
انسان پھر بھی کتنا لاپرواہ ہے یار. آخر اس کو پڑھنے میں تکلیف کیا ہوتی ہے؟ چلتے پھرتے ادھر ادھر گیا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہہ دے. آپ اگر گھر کے اندر بچوں کے سامنے ویسے پڑھتے رہو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، از خود آپ کے بچوں کے زبان پر بھی یہی آ جائے گا. آپ کے بچوں کے زبان پر گالیاں کہاں سے آتی ہیں؟ پیدا ہونے سے پہلے تو نہیں سیکھی نا، آپ کے گھر میں سیکھی ہیں، ماں سے سیکھی ہیں، باپ سے سیکھی ہیں، بھائیوں سے سیکھی ہیں. جب گالیاں سیکھ سکتے ہیں تو یہ لا الہ الا اللہ نہیں سیکھ سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہم سب کو دین کے ساتھ جڑے رہنے کی، دین کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں.